سبھی لوگ خیر عافیت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. جزاک اللہ خیر کثیرہ میری پیاری سسٹرز آج یہاں اس پروگرام میں آنے کے لیے. اور میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گی کہ جتنے اطمینان کے ساتھ الحمدللہ آپ لوگوں نے ابھی تک کی اسپیچز سنی ہے ایسے ہی اسپیچ کو بھی سنیے گا انشاءاللہ تعالی. جو میرا آج کا موضوع ہے نکاح رحمت یا زحمت وہ بہت واسٹ ہے اور اس میں اتنی ساری چیزیں ہیں جو وقت کے رہتے ہوئے میں کور کرنے کی کوشش کروں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے آج کی ٹاپک کا مجھ سے حق عطا کروائیں اور آپ لوگ انشاءاللہ اس میں سے ضرور کچھ سیکھیں نہ کہ صرف سنیں ان کو اپنی عملی زندگی میں بھی پھر کریں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو میری پیاری سسٹرز آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے نکاح رحمت یا زحمت. اسلام میں ہر وہ چیز جو ضرورت کی ہے اس کو کیا کر دیا گیا ہے, اس کو عام بنا دیا گیا ہے اور آسان بنا دیا گیا ہے. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین و آسمان بنائے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے ہوا کو بھی پیدا کیا ہے. آپ بتائیے ہمارے لیے ہوا کتنی اہم ہے نا, ہم سانس لیتے ہیں ہمارے لیے ہوا کتنی اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو اتنی مقدار میں پیدا کیا ہے کہ الحمدللہ وہ کبھی ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ. اسی طرح زندگی میں بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے زندگی میں بھی جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو ہمارے لیے بہت عام اور بہت آسان کر دیا ہے. مثال کے طور پہ آج کا موضوع ہی دیکھ لیجئے جو کہ ہے نکاح. نکاح جو ہے وہ انسان کے لیے ایک ضرورت ہے. بے شک سب اس بات کو جانتے ہیں کہ نکاح انسانی ایک ضرورت ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نکاح کو بہت بہت آسان کر دیا ہے. الحمدللہ. وہ تو ہم لوگ ہیں جو ہم اپنی ایک بالکل اس کے پیرلل ہم نے اپنا الگ ہی طریقہ نکال لیا ہے اور ہم اپنے ہاں نکاح کر رہے ہیں جو بالکل بھی قرآن اور سنت اور شریعت سے ثابت نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بیٹی کی جو پیدائش ہے وہ ماشاءاللہ ایک خوشخبری ہے. بیٹی کی پیدائش کو کیا بتایا گیا ہے, ایک خوشخبری کا موقع بتایا گیا ہے نا. لیکن آپ لوگ اپنا اپنا اور اپنے آس پاس کا جائزہ لیجئے. آج اگر بیٹی کی پیدائش ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ماں باپ کو, بیٹی کی پیدائش کے ساتھ ہی ماں باپ کو یہ فکر لگ جاتی ہے کہ جب یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑی ہوگی اور نکاح کے لائق ہوگی تو کیسے اس کی شادی کریں گے, کیسے اس کے جہیز دیں گے, کیسے اس کے اتنے ساری جو ہندوانی رسومات ہیں جو ہم نے اپنے شادیوں میں شامل کر لی ہیں, شمار کر لی ہیں, وہ کیسے کریں گے. ہوتا ہے نا. جبکہ بیٹی تو ایک اتنی پیاری رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی, وہ تو ایک شوہر اور بیوی کے لیے ایک انعام ہے. لیکن یہ ہماری کمیاں ہیں نا, یہ ہماری غلطیاں ہیں کیونکہ ہم نے نکاحوں کو سنت سے ہٹ کر کرنا شروع کر دیا ہے, سنت طریقے کو چھوڑ دیا ہے. اس لیے ایسا ہو رہا ہے کہ جو لڑکیاں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں, بھاگ کر شادیاں کر رہی ہیں. استغفر اللہ. یا لڑکیاں جو ہیں ان کو اگر پیدائش سے پہلے معلوم پڑ رہا ہے, یہ بات حقیقت ہے, ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جب یہ پتہ چل جاتا ہے کہ لڑکی ہونے والی ہے تو استغفر اللہ کچھ ماں باپ جو ہیں اس لڑکی کا دنیا میں آنے سے پہلے ہی قتل کروا دیتے ہیں. ذرا سوچئے, اس بات کا جائزہ لیجئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, کیوں لڑکیاں اپنے والدین پر بوجھ ہیں. اور لڑکیاں کیا کرتی ہیں, کافی ساری لڑکیاں ایسے نیوز میں ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ان پر پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے اور وہ استغفر اللہ سوسائڈ کر لیتی ہیں, خودکشیاں کر لیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتی ہیں کہ جو ہمارے والدین ہیں, ہمارے ماں باپ ہیں, وہ بوڑھے ہو رہے ہیں, ان کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ دنیا کی طرح ہماری عالیشان شادیاں کر پائے, ہے نا. یا ہماری والدہ جو ہیں وہ بہت بیمار ہو رہی ہیں,
اس وجہ سے کہ ہماری شادی کی فکر میں، ٹینشن میں، تو وہ لڑکیاں سوسائڈ کر لیتی ہیں. یقیناً یہ بہت بہت غلط چیز ہے، اس کو بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن یہ چیز سے اویئر کرنا آپ کو ضروری ہے کہ اس چیز کے پیچھے ذمہ دار کون ہے. اس چیز کے پیچھے ذمہ دار آپ اور میں ہیں. ہماری سوسائٹی اس چیز کے لیے ذمہ دار ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی نے وہ ہائی اسٹینڈرڈز نکاح کے، وہ ہائی اسٹینڈرڈ سیٹ کر دیے ہیں کہ جس غریب کی بیٹی وہ دیکھتی ہے کہ میرے ماں باپ کی اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ میرا ایسے نکاح کر پائیں، تو پھر وہ ایسی چیزوں میں کیا ہو جاتی ہے، مبتلا ہو جاتی ہے. تو چلیے یہ تو میں نے کر لی لڑکیوں کی بات کہ لڑکیوں کے لیے نکاح کیوں مشکل ہے. اب لڑکوں کو دیکھ لیجئے، یقیناً لڑکوں کے لیے بھی نکاح کو مشکل بنا دیا گیا ہے. جہیز جیسی ایک لعنت کے ساتھ ساتھ لڑکوں کے لیے مہر کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، اتنا بڑھا دیا گیا ہے کہ بیچارے لڑکے یہی سوچتے رہ جاتے ہیں کہ جب ہم اتنا مہر جمع کر پائیں گے تبھی ہم نکاح کریں گے. تو یہ بات جو ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف لڑکیوں کے لیے ہے، لڑکیوں کے لیے نکاح مشکل ہے، لڑکوں کے لیے بھی نکاح مشکل ہے مہر کی ادائیگی کی وجہ سے، جو ہم لوگوں نے ہائی سٹینڈرڈز مہر کے بھی سیٹ کر لیے ہیں. تو اس چیز کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے. تو بہرحال معاملہ دونوں ہی طرفہ ہے اور نقصان بھی دونوں ہی بھگت رہے ہیں. کیسے؟ نکاح کو سنت طریقے سے ہٹ کر ادا کرنے سے. نکاح میں غیر اسلامک رسموں کو ہم نے انکلوڈ کر لیا ہے، جو رسمیں کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمیں کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سختیاں بھی ہمارے اوپر آئیں گی. آپ بتائیے، جب ہم کچھ ایسا کام کریں گے جسے کرنے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے تو پھر سختیاں بھی آئیں گی نا. اور وہ سختیاں کیا ہیں؟ استغفر اللہ، جو بدکاری، جو بے حیائیاں ہمیں آج اپنی سوسائٹی میں دیکھنے کو مل رہی ہیں، وہ جس کو یہاں پر بتایا بھی نہیں جا سکتا، وہ کیا ہے؟ وہ اس چیز کا نتیجہ ہے، انجام ہے کہ ہم نکاحوں کو ہم نے اتنا مشکل بنا دیا ہے، اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ لوگ نکاح کو چھوڑ کر کیا کر رہے ہیں؟ زنا میں مبتلا ہو رہے ہیں. استغفر اللہ. تو غور کیجیے اس بات پر. تو لہٰذا یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق کریں. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیسے بتایا ہے، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کیسے ہوا، صحابیات کا نکاح کیسے ہوا، اس چیز کو دیکھیں. اور اگر ہم سنت کے مطابق نکاح کریں گے تو نہ صرف دنیاوی بلکہ آخرت میں بھی انشاءاللہ تعالی ہمیں اس کے فائدے دیکھنے کو ملیں گے. ورنہ آپ یہ دیکھیے، اگر ایسے ہی چلتا رہا نا کہ ایسے پروگرامز ہم ہر مہینے کراتے رہے، آپ لوگ آئیں گے، آپ لوگ سنیں گے اور بولیں گے، سہمتی کریں گے، سر ہلائیں گے اور بعد میں بھی بولیں گے ہاں صحیح بات ہے، نکاح سنت سے ہونا چاہیے، نکاح ایسے ہونا چاہیے، ایسے ہونا چاہیے. تو میری پیاری بہنوں، صرف بات چیت کرنے سے کچھ نہیں بدلنے والا. جب تک ہم اپنی عملاً زندگی میں اس چیز کو نہیں لائیں گے تب تک سوسائٹی چینج نہیں ہوگی. تو چلیے پہلے نکاح کی فضیلت اور اہمیت کی بات کر لیتے ہیں کہ نکاح کیوں ضروری ہے. ایسا بھی تو کچھ لوگ سوچ سکتے ہیں نا کہ نکاح کیوں ضروری ہے، ایسے تو نکاح ہی نہیں کرتے. پھر اگر نکاح اتنا ضروری ہی نہیں ہوتا تو نہیں، نکاح بہت ضروری ہے. اور نکاح کے لیے کیا ضروری ہے؟ سب سے پہلے نیت. کیونکہ ہم اس لیے نکاح نہیں کر رہے کہ ہمیں کوئی لڑکا پسند آ گیا یا کوئی لڑکی پسند آ گئی یا ہمارے والدین نے کہا کہ نکاح کر لو تو چلو نکاح کر لیتے ہیں. نہیں، بلکہ نکاح ہم اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ اسلام نے نکاح کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے. تو سب سے پہلے خالص نیت ہماری نکاح کی کیا ہونی ہے کہ یہ ہمارے اللہ کا ہمارے اوپر حکم ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ہو گئی نیت. پھر نکاح انسان میں کیا پیدا کرتا ہے؟ شرم و حیا پیدا کرتا ہے، انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور نکاح کی وجہ سے ہی الحمدللہ آج سوسائٹی میں بدکاری پھیلنے سے رک سکتی ہے، صرف نکاح کی وجہ سے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں بنائی. اگر کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور لڑکی لڑکی کو پسند کرتی ہے، یقیناً دین کی بنیاد پر یہاں بات ہو رہی ہے. ایسے نہیں کہ کوئی حرام رشتے ہوں یا حرام کام ہو. دین کی بنیاد پر اگر کوئی کسی کو پسند کرتا ہے تو اپنے والدین سے بات کرے، اور ان کے لیے نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے.
تاکہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی غلط کام میں مبتلا نہیں ہو. ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے. سبحان اللہ, ذرا سوچئے, نکاح کو آدھا دین قرار کر دیا گیا ہے تو اس چیز کی کیا اہمیت ہوگی جس کو آدھا دین کہہ دیا گیا ہے. اور نکاح انسانی نسل کو آگے بڑھانے کا بھی طریقہ ہے. تو آپ سبھی نے جان لیا کہ نکاح کیوں ضروری ہے, اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے. اب بات کریں گے نکاح کی شرائط کی. جیسے ہر چیز کی کوئی کنڈیشنز ہوتی ہے نا, کنڈیشنز کیا ہوتی ہیں, شرائط کے جس چیز کے بغیر وہ چیز ویلڈ نہیں ہوتی ہے. جیسے نماز ہے, تو نماز کی کیا شرائط ہے, وضو. آپ وضو کریں گی تبھی آپ کی نماز جو ہے وہ ویلڈ ہوگی, اس کے بنا نہیں ہوگی. ایسے ہی نکاح کے بھی کچھ شرائط ہیں جس کے بنا نکاح ویلڈ نہیں ہوگا. اور اللہ کے حکم سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں پیدا کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف 4 شرائط بتائی ہیں ہمیں نکاح کی. صرف اور صرف 4 شرائط ہے نکاح کی. اور ہم نے اپنے اوپر کتنی بے وجہ کی, خود کی بنائی ہوئی نئی نئی چیزیں ایجاد کر لی ہیں, نئی نئی کنڈیشنز بنا لی ہیں کہ نہیں, نکاح نہیں ہو سکتا جب تک لڑکی بہت خوبصورت نہیں ہوگی, نکاح نہیں ہو سکتا جب تک لڑکے کی 1 لاکھ 1.5 لاکھ سیلری نہیں ہوگی. یہ جو اسٹینڈرڈ سے کنڈیشن سے یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں, یہ شریعت کے ہمارے اوپر نہیں ہے. شریعت میں نکاح کی 4 کنڈیشنز کیا ہیں. پہلی, ولی کا راضی ہونا. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو لڑکیاں بھاگ کر یا ایسے ہی نکاح کر لیتی ہیں اپنے والد کی رضامندی اجازت کے بنا, تو وہ نکاح ویلڈ نہیں ہوتا ہے. نکاح کے لیے والد کی رضامندی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ پہلی شرائط ہے. دوسرا, لڑکے کا لڑکی کو پسند کرنا اور لڑکی کا لڑکے کو پسند کرنا. ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو برا مانا جاتا ہے نا کہ لڑکا لڑکی کو نہیں دیکھے یا لڑکی لڑکی کو نہیں دیکھے, تو ایسا نہیں ہے. والدین کو چاہیے کہ جب وہ کوئی مناسب رشتہ دیکھیں اور وہاں اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ کرنے کا, شادی کرنے کا, نکاح کرنے کا ارادہ کریں تو پہلے ایک دوسرے کو ایک بار دکھا دیں. کس کی, ولی کی موجودگی ہو, پیرنٹس کی موجودگی میں ایک رائے مشورہ کر لیں کہ پسند ہے یا نہیں پسند ہے. اس سے بہت ساری لڑکے اور لڑکیوں کی آگے جا کر زندگی برباد ہونے سے بچ جاتی ہے. کیونکہ بعد میں ایسا دیکھنے کو ملتا ہے نا کہ بچے بول دیتے ہیں پیرنٹس سے کہ آپ نے ہی پسند کیا تھا, آپ نے پسند کیا تھا, ہماری پسند نہیں ہے اس میں. تو یہ چیز بھی امپورٹنٹ ہے, لڑکے کا لڑکی کو اور لڑکی کا لڑکے کے نکاح کے لیے راضی ہونا. تیسرا, 2 گواہ کی موجودگی. اور چوتھا, مہر طے ہو. مہر کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیں گے کیونکہ استغفر اللہ آج ہماری سوسائٹی میں مہر کو تو لوگ بھول چکے ہیں اور جہیز جیسی لعنت پر اتنا توجہ, اتنا زور دیا جا رہا ہے. مطلب کیا کرتے ہیں آج کل لوگ, لڑکی والوں پر اتنا ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں کہ بیچارہ لڑکی کا والد لڑکی تو دے ہی رہا ہے نا, لڑکی دے رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ان سے امید کی جاتی ہے کہ اپنی مال و دولت بھی ہمیں دے دیں. لیٹنے کے لیے پلنگ بستر کا بھی انتظام لڑکی کے والد ہی کر دیں. جتنے کپڑے پہنے گی ان کی بیٹی, جو لڑکا پہنے گا شادی میں, وہ بھی لڑکی کے والد ہی دے دیں. کار بھی وہی دے دیں. استغفر اللہ, جہیز جیسی لعنت جو ہے, آپ ذرا سوچئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں مرد کے تعلق سے فرمایا کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقابلے میں کمانے کی ذمہ داری دی ہے. تو ہمارے لیے کمانے کی ذمہ داری کس کی ہے, مرد کی ہے نا. اور یہاں بیچارہ مرد کیا کر رہا ہے, لڑکی کے والد پر, لڑکی والوں پر ایک بوجھ بن گیا ہے. اور جب مرد نکاح کے لیے جاتا ہے تو مہر فرض دینا ہے. اور حالت کیا ہوگی آج کل, آپ دیکھیے کہ مہر کب یاد آتا ہے لوگوں کو, یا تو جب طلاق ہوتی ہے تب مہر کی ادائیگی یاد آ جاتی ہے, یا معاف کروانے کے لیے اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو. لیکن کیا ضروری ہے, مہر کی ادائیگی نکاح کے وقت پر ہی, اس سے پہلے ہی ضروری ہے کہ مہر پہلے ہی دے دیا جائے. یاد رکھیے جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے. کئی لوگوں کے گھر صرف ایک اس جہیز کی وجہ سے اجڑ گئے ہیں. اب کچھ لوگ جہیز کی بات پر یہ بھی بولتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی آس پاس اپنے سنا ہوگا کہ نہیں جہیز تو سنت ہے نا, سنا ہے آپ نے. کس وجہ سے بولتے ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز دیا تھا. چلیے اس کی حقیقت بھی جان لیتے ہیں.
آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت علی کے کفیل بھی تھے اور ان کے ہونے والے سسر بھی تھے، جب آپ نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ طے پایا تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کہ مطلب جب وہ طے ہو گیا رشتہ کرنے کے لیے مان گئے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس تو بس ایک ٹاٹ ہے جس پر میں سوتا ہوں، اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ تم نے ایک جنگ کے اندر ایک زرہ ملی تھی نا، اس کا کیا کیا مال غنیمت میں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو میرے پاس موجود ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زرہ کو لے آؤ۔ آپ نے اس کو بیچ دیا اور اس کے جو پیسے آئے وہ 2 حصے میں بانٹ دیے۔ آدھے پیسے کسے دے دیے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ شادی کے بعد تمہارے خرچوں میں ضرورتوں میں کام آئیں گے، اور جو آدھے پیسے تھے اس کا کچھ سامان لے کر جو شادی کے بعد گھر میں ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی وہ دے دیا۔ تو بتائیے یہ جو سامان دیا یہ کیا اپنے پیسوں سے دیا تھا آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ نہیں نا، بلکہ اس زرہ کو بیچ کر جو کس کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو یہ کنسیپٹ کلیئر بھی کرنا یہاں پر بہت ضروری تھا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں جب لوگوں کو اپنی کوئی بات ثابت کرنی ہوتی ہے نا تو وہ ایسے ہی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں جان لیجیے کہ جہیز ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسند احمد کی روایت میں فرمایا کہ جو شخص کسی سے نکاح کرے اور اس کا مہر دینے کا ارادہ نہ کرے تو وہ کیا ہے؟ وہ زنا ہے۔ استغفر اللہ۔ اب لڑکی کو پسند کرنے کا کرائیٹیریا کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ لڑکی کو پسند کرنے کا کیا کرائیٹیریا ہے؟ پہلا، اس کی مال و دولت دیکھی جاتی ہے۔ دوسرا، اس کی خوبصورتی دیکھی جاتی ہے۔ تیسرا کہ وہ کس خاندان سے ہے، اور چوتھا دینداری۔ تو آپ مجھے بتائیے کیا یہ صحیح ہے؟ لوگوں کی آج کی یہ ذہنیت ہے کہ جب لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس کتنی مال و دولت ہے، لڑکی کی کتنی ایجوکیشن ہے، وہ کتنا کماتی ہے، تاکہ آگے جا کر کہیں نہ کہیں سے وہ پیسہ ہمیں بھی ملے گا۔ یہی تو ذہنیت ہوتی ہے نا لوگوں کی۔ دوسری چیز خوبصورتی۔ خوبصورتی کا اپنے مائنڈ میں خود کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ خوبصورت وہ لڑکی ہے جو گوری ہے، خوبصورت وہ لڑکی ہے جو لمبی ہے، اور خوبصورت وہ لڑکی ہے جو پتلی ہے۔ اور لڑکے کی والدہ نہ جانے کتنے گھروں میں جاتی ہیں اور لڑکیاں دیکھتی رہتی ہیں اور ریجیکٹ کرتی رہتی ہیں، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اس ریجیکشن سے کتنی ساری لڑکیوں کے دل پر ایک اثر ہوتا ہوگا نا کہ ہمیں نہیں پسند کیا گیا ہے، وہ کہیں نہ کہیں وہ اثر ان کے دل پر ہوتا ہوگا نا، تو ایک چیز کتنی غلط ہے۔ اور تیسرا، خاندان دیکھا جاتا ہے کہ خاندان کی وجہ سے نام ہوگا، شہرت ہوگی۔ تو لہٰذا سب سے زیادہ جو نکاح کرنے کے لیے جب آپ لڑکی کو پسند کریں تو اس میں کیا دیکھیں؟ دینداری دیکھیں، کیونکہ وہ آگے آنے والی آپ کی نسل کو بھی پھر ویسا ہی کرے گی۔ اور دینداری صرف اور صرف لڑکی کے لیے نہیں، میں یہاں لڑکی پر توجہ دے کر اس لیے بات کر رہی ہوں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں لڑکے والے لڑکی کو دیکھنے جاتے ہیں، یہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ لیکن لڑکے کے لیے بھی آپ کو کیا دیکھنی ہے؟ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کتنا ارن کر رہا ہے، اس کی سیلری لاکھوں میں ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس بہت بڑی گاڑیاں، عالیشان گھر ہے یا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھیے کہ وہ دیندار ہے یا نہیں۔ آگے کچھ شادی کے خرافات کی بات کر لیتے ہیں۔ شادی میں ہونے والی غیر اسلامی رسومات جو ہے منگنی کی رسم۔ منگنی کی رسم کہیں بھی اسلام میں ثابت نہیں ہے، کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ آج کل آپ دیکھیے شادی سے پہلے لوگ اتنی دھوم دھام سے منگنیاں کر رہے ہیں کہ استغفر اللہ، ایسا لگتا ہوتا ہے کہ جیسے کہ شادی ہی ہو رہی ہے۔ پوری بے حیائیاں ہوتی ہیں، لڑکا بھی آ رہا ہے، لڑکی بھی آ رہے ہیں، دونوں بھی نامحرم ہیں، آس پاس بیٹھے ہیں، انگوٹھیاں پہنا رہے ہیں۔ پہلے تو انگوٹھی پہنانا بھی اسلام میں صحیح نہیں ہے، اوپر سے سونے کی انگوٹھی، یہ بھی نہیں جانتے کہ سونا جو ہے وہ مرد پر حرام ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دوسری چیز کیا ہو رہی ہے؟ بری کی رسم دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی لڑکے والوں کی اصل لڑکی کی بڑی جا رہی ہے، لڑکی کے لڑکے، اور پھر اس پر فخر کرتے ہیں، لوگوں کو بلا بلا کر دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو سوچئے یہ چیزیں کتنی غلط ہیں۔ تاریخ کی رسم ایجاد کر لی کہ کیا ہو رہی ہے؟ ڈیٹ فکسنگ، بات پکی۔ آج کل بہت دیکھنے کو ملتا ہے نا، آج تو ڈیٹ فکسنگ ہے، اس کی الگ دعوت ہو رہی ہے، اس کی الگ فضول خرچی ہو رہی ہے، یہ کہیں بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگلا ہو گیا ہلدی کی رسم کہ لڑکے کو لڑکی کو ہلدی لگائی جا رہی ہے،
ہلدی نہیں مل رہی ہے تو انڈے ان کے اوپر مارے جا رہے ہیں، پھینکے جا رہے ہیں. تو آپ بتائیے یہ کہاں سے، یہ کون سا اسلام ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کو، نامحرموں کو لڑکے لڑکی چھوئیں، ان کو ہلدیاں لگائیں، ان کو انڈے ماریں اور کھانے پینے جیسی نعمت کی ایسی بے قدری کریں. اگلی رسم ہو گئی مہندی کی رسم. دیکھیے مہندی لگانا شریعتاً تو جائز ہے، لیکن یہ کہاں تک صحیح ہے کہ لڑکیاں جو ہے وہ لڑکے کے پاس جا رہی ہیں، ان کے ہاتھ پکڑ رہی ہیں اور لڑکے کے مہندی لگا رہی ہیں اور ان کو اپنے ہاتھ سے مٹھائیاں کھلا رہی ہیں. یقیناً یہ بھی چیز بالکل ہی غلط ہے. سلامی کا دینا، عید آ گئی اگر رشتہ لگنے کے بعد عیدیوں کا دینا، یہ بھی بالکل ٹھیک نہیں ہے. اور جہیز کی رسم، ہمیں یہ تک دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایک تو جہیز جیسی لعنت میں ہم مبتلا ہیں، اوپر سے ایک پورا پروگرام ہوتا ہے کہ آج جہیز جو ہے وہ نمایاں کیا جائے گا، ڈسپلے کیا جائے گا کہ لوگ آ کر جہیز دیکھیں. نکاح کے دن بارات کا لانا بھی سنت سے ثابت نہیں ہے. ہاں اگر باہر کی بارات ہے تو آپ کچھ لوگوں کو لا سکتے ہیں اور لڑکی کو نکاح کر کر لے کر جا سکتے ہیں. لیکن آج کیا ہو رہا ہے، 500 لوگ، 1000 لوگ، 2000 لوگ، پہلے سے لڑکی کے والد کو بتا دیا جاتا ہے کہ اتنے اتنے لوگ آئیں گے، آپ ان کے کھانے پینے کا اہتمام کیجیے. تو یقیناً یہ بالکل غلط ہے. باراتوں میں بینڈ باجے کا بجنا بالکل غلط ہے. گھوڑوں پر آنا، بڑی بڑی گاڑیوں میں آنا، سارا یہ ریاکاری، شو آف بالکل غلط ہے. نکاح کے بعد جو چھوارے تقسیم ہوتے ہیں مسجدوں میں پھینک پھینک کر، ہے نا، بہت اپنی مال و دولت کو نمایاں کرتے ہیں، مسجدیں گندی کرتے ہیں، لوگوں کی چوٹیں لگتی ہیں. یقیناً آپ کو اگر مٹھائیاں بانٹنی ہیں، قاعدے میں اس کے پیکٹ بنائیے اور دیجیے، وہ غلط نہیں ہے. لیکن ایسے کھانے کی چیزوں کو منہ پر مارنا بالکل غلط ہے. جوتا چرائی کی رسم میں پیسے لینا اور کار رکائی کی رسم میں پیسے لینا، یہ کہیں بھی اسلام میں ثابت نہیں ہے. اور قرآن کو سر پہ رکھنا لڑکی کے، وہ بھی بالکل، قرآن صرف ایک پڑھنے کی کتاب ہے، وہ سروں پر رکھنے کی کتاب نہیں ہے. ناچ گانے کرنا، مکس گیدرنگ کرنا. اور میں اپنی بات کو اینڈ کرتے ہوئے کہوں گی جو ضروری چیز ہے، سب سے زیادہ جو سنت ہے وہ کیا ہے، بس ایک ولیمہ. ولیمے کی دعوت ایک سنت ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے نکاح کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے کہا عبد الرحمن کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں. آپ نے کہا تو پھر ولیمہ کرو، چاہے کیوں ایک ہی بکری ہو. تو اس حدیث مبارک سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ چاہے ایک ہی بکری کا ہو لیکن ولیمہ کرنا جو ہے وہ فرض ہے. ولیمہ فرض ہے. اور یہ بات اور جان لیجئے کہ ولیمے میں بھی یہ نہیں ہونا ہے کہ بہت بہت ریاکاریاں ہو رہی ہیں اور ہم نے کیا کیا، آج کل کے بس امیروں کو بلا لیا اور غریبوں کو، مسکینوں کو ایسی گیدرنگ سے ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ گیدرنگ ہماری کلاس کی، ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں لگیں گی نا. تو لہٰذا یہ بھی بالکل غلط ہے. ہمیں غریبوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. نکاحوں کو مسجد میں کرنا چاہیے، نکاحوں کو یہ جو ہالس ہو رہے ہیں اس میں نہیں کرنا چاہیے. اور میں اپنی بات کو یہ کہہ کر ختم کروں گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور ہم لوگ سب انشاءاللہ تعالیٰ آگے کوشش کریں ہمارے بھائی بہنوں کی، ہمارے بچوں کی شادیوں میں کہ ہم نکاح کو سنت طریقے سے کریں، کیونکہ جو نکاح سنت سے ہوگا وہ ہی بابرکت نکاح ہوگا انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.